بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت اقدس پیر طریقت حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجدد صاحب مدد ظلہ العالیہ کا ایک بہترین بیان ہے۔ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی گناہ گار امت کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے رہے اور قیامت کے دن آقا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے اپنی گناہ گار امت کی کس طرح سے سفارش کریں گے۔ آئیے اپنے دلوں کو حضرت کے بیان سے منور کرتے ہیں اور حضرت کے بیان کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک پر تو دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت کا حساب میرے سپرد فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ اے اللہ یہ دعا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا قیامت کے دن میری امت کے گناہوں سے باقی دنیا واقف ہو۔ جب میں نے حساب لینا ہوگا تو میں حساب لے لوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میری امت کے کرتوت کیا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کا حساب میں ہی لوں گا، مگر میں اس طرح گناہوں کو معاف کروں گا کہ جب آپ کی امتی قیامت کے دن آئیں گے بڑے بڑے گناہ پہلے ہی معاف ہو چکے ہوں گے۔ تو دیکھیے سکرات موت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ضغط قبر سے گناہ معاف ہوتے ہیں، قیامت کے دن کی جو وحشت ہوگی اس سے بھی امت کے گناہ معاف ہوں گے، اور امت جب نبی اسلام کے سامنے پیش ہوگی تو ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ اور اگر کوئی رہ بھی گیا ہوگا تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے گرد نور کی چادر تان دیں گے، جیسے کنات لگا دی جاتی ہے نا تو نور کی کنات لگ جائے گی۔ اب وہ جب نور کی کنات لگ جائے گی تو باقی مخلوق کو کچھ پتہ نہیں چلے گا اندر کیا ہے، مگر اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کے گناہ گنوائیں گے، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، وہ مانتا رہے گا حتیٰ کہ اس بندے کو یہ گمان ہوگا کہ آج میں جہنم سے نہیں بچ سکتا، میرا ایک ایک گناہ گنوایا گیا۔ جب اللہ سب گناہ گنوا دیں گے پھر فرمائیں گے کہ تو گناہ کرتا تھا مگر معافیاں بھی مانگتا تھا، ہم نے دنیا میں بھی تیری پردہ پوشی فرمائی اور مخلوق سے تیرے گناہوں کو اوجھل رکھا، ہم آج بھی تیرے گناہوں کو پردہ پوشی کرتے ہیں اور ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جب چادر ہٹے گی تو دنیا دیکھے گی کہ اس بندے کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں، تو لوگ کہیں گے شاید یہ انبیاء میں سے کوئی نبی ہے جس نے معصوم زندگی گزاری اور اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں، حالانکہ وہ نبی علیہ السلام کی امت کا گناہ گار امت ہی ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائیں گے، وہ چپ رہے گا۔ جب چھوٹے چھوٹے گناہ سارے گنوا دیں گے پھر اللہ فرمائیں گے اچھا ہم نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ جب اللہ فرمائیں گے ہم نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، وہ کہے گا یا اللہ میرے بڑے گناہ تو ابھی باقی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ حدیث سنائی تو آپ اتنا کھلکھلا کر ہنسے کہ صحابہ کو آپ کی داڑھیں جو تھی وہ بھی نظر آنے لگ گئیں کہ دیکھو چھوٹے چھوٹے گناہ گنوا رہے تھے تو چپ کھڑا تھا، جب کہا گناہ نیکیوں میں تبدیل کرتے ہیں تو کہتا ہے جی میرے بڑے گناہ تو ابھی سارے باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یوں امت کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ چنانچہ کچھ امتی ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت میں عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ 7 تو وہ حضرات ہیں جن کا ایک ہی حدیث میں تذکرہ ہے، اور باقی وہ لوگ ہیں جن کا مختلف اور احادیث میں تذکرہ ہے۔ ان تمام کا مجموعہ میں آج آپ کے سامنے کر دیتا ہوں تو آپ حیران ہوں گے کہ اتنے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے کہ لگتا ہے کہ ہر بندہ کہیں نہ کہیں فٹ ہو ہی جائے گا۔ ایک امام عادل جو بادشاہ ہو مگر انصاف کرنے والا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک نوجوان جو جوانی میں عبادت کرنے والا ہو، اب طلباء مدرسے میں جتنے ہوتے ہیں یہ جوانی کے عالم میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ مدارس کے طلباء تو سارے کے سارے ہی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ پھر جس بندے کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو کہ یہ ایسے بوڑھے ہوتے ہیں نا، بڑھاپے میں اور تو کام ہوتا کوئی نہیں تو وہ نمازوں کے لیے مسجد میں جاتے ہیں اور مسجد کے کھوٹے بن جاتے ہیں، تو جن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو
وہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ وہ دو شخص جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، جیسے دو طالب علم ہیں یا دو پیر بھائی ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت، یا شیخ کو مرید کے ساتھ محبت ہوتی ہے یا مرید کو شیخ کے ساتھ، استاد کو شاگرد کے ساتھ، شاگرد کو استاد کے ساتھ، تو یہ دونوں بھی جنت کے سائے میں ہوں گے۔ اب آپ بتائیے اتنی باتیں گنوانے سے کتنے لوگ ہیں جو عرش کے سائے کے نیچے آنے کے مستحق بن گئے؟ پھر فرمایا کہ جو بندہ چھپ کے صدقہ کرے، یعنی صدقہ کرے اور کسی کو بتائے نہیں۔ کتنے مخیر حضرات ہیں یہ ادارے کے معاونین ہوتے ہیں جو تعاون کرتے ہیں اور بتاتے کسی کو نہیں ہے، تو ایسا بندہ بھی قیامت دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور پھر وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ جائیں۔ نوجوان طلباء غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ تہجد میں تنہائی میں یہ بیٹھ کے اس پر افسوس کرتے ہیں، توبہ طائب ہوتے ہیں اور دعا مانگتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر اگر کسی مرد کو عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یا عورت کو مرد اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو یہ مرد اور یہ عورت بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ پھر اگر کسی بندے نے قرضہ لیا مگر قرضہ دینے میں اس کو مشکل ہو رہی ہے اور وہ اپنے قرضدار کو کہتا ہے کہ جی مجھے تھوڑی مہلت اور دے دو، تو قرضہ ادا کرنے میں مہلت دینے والا مقروض بندے کو یہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر ایک بندہ تو تجارت میں سچ بولتا ہو تو اس سچ بولنے پر اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں مسجد میں چل کے جانے والا ہو، فجر کے وقت اندھیرا ہوتا ہے نا، لوگ مسجد میں آتے ہیں یا تہجد کے وقت آتے ہیں یا عشاء کے وقت آتے ہیں، رات کے اندھیرے میں چل کر مسجد میں جانے والا اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر یتیم کی پرورش کرنے والا، یہ تو ایک عام سی بات ہے، ہر دوسرے چوتھے گھر میں کوئی نہ کوئی یتیم پل رہا ہوتا ہے، کسی کی بہن کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کے بھائی کا بیٹا، کہیں بہن پالتی ہے کہیں بھائی پالتا ہے، تو گھروں میں یتیم ہمارے پلتے ہیں، یہ ایک عام سی بات ہے۔ یتیم کو پالنے والا بندہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر صلہ رحمی کرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا بندہ اس کو کہتے ہیں جو رشتے ناطے قائم رکھے، یعنی اپنے رشتہ داریوں کا خیال رکھے۔ الحمدللہ ہمارا یہ معاشرہ ایسا ہے کہ جس سے مسلمان گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتے نبھائے جاتے ہیں، خیال رکھا جاتا ہے، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہر لحاظ سے محبت رشتے نبھاتے ہیں۔ یہ صلہ رحمی کرنے والا بندہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر وہ بیوہ عورت جو خامند کے مرنے کے بعد اس لیے نکاح نہ کرے کہ بچے چھوٹے ہیں مجھے ان کی پرورش کرنی ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو میرے بچے رل جائیں گے۔ جو عورت اس لیے دوسرا نکاح نہیں کرتی، اپنے بچوں کی خاطر زندگی گزار دیتی ہے، یہ عورت بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگی۔ پھر وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں جاگتا ہو وہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر وہ کام کرنے والا بندہ جو رشوت نہ لیتا ہو یہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ وہ بندہ جو سودی کاروبار نہ کرتا ہو یہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر وہ بندہ جو مسلمان کے غم کو دور کرے، ضروری نہیں کہ مال پیسے سے غم دور ہوتا ہے، غم زدہ بندے کو دو میٹھے بول دو نا اس کا غم کم ہو جاتا ہے، اس کو تسلی دینا، اس کو تشفی کر، اس سے محبت کی بات کر لینا، میٹھی بات کر لینا، اس کا دل کا غم دور ہو جاتا ہے۔ مومن کے دل کا غم دور کرنے والا یہ بندہ یہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا، اب طلباء کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں، ایک ایک حدیث میں کتنی بار صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود شریف ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر سنت کو زندہ کرنے والا،
جو بندہ نوجوانی میں آج چہرے کے اوپر داڑھی سجاتا ہے یہ سنت کو زندہ کرنے والا نوجوان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر نماز کے وقت کا خیال رکھنے والا، جو باجماعت نماز پڑھتے ہیں، صاف ظاہر ہے وہ اپنی گھڑیاں دیکھتے رہتے ہیں، وقت کا خیال کرتے ہیں اور وقت پہ پہنچتے ہیں، ان کو تکبیر اولیٰ میں شامل ہونا ہوتا ہے۔ اللہ اس تکبیر اولیٰ کی پابندی سے اس کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کا سایہ بنایا ہی امت محمدیہ کے لیے ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہر بندہ کہیں نہ کہیں عرش کے سائے میں آنے والے لوگوں میں فٹ ہو جاتا ہے۔ تو رحمت للعالمین دیکھیے نبی الاسلام کی کہ انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی اور اللہ نے ان کی امت کے لیے۔ محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ نے حضرت اقدس پیر طریقت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کا بیان سنا کہ حضرت نے کس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنی امت کے ساتھ بیان فرمایا، تو ہمیں چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام سنتوں کو ادا کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر احکام کو، ہر حکم کو مانیں، اور اسی طرح سے حضرت پیر طریقت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مد ظلہ العالیہ کے اس طرح کے بیانات سننے کے لیے جو پر نور ہوں اور دلوں کو منور کرنے والے ہوں، تو آئیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو اس طرح کے حضرت کے بیانات سنائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے دل بھی منور ہوں گے، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ تعالی سنور جائے گی۔ لہٰذا گزارش یہ ہے کہ جو نئے حضرات ہمارے چینل پہ آ رہے ہیں یا ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس چینل کے بیانات جتنے بھی شیئر ہو رہے ہیں اس کو آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں، صدقہ جاریہ بنے، کسی کی زندگی بدل جائے گی تو اللہ تعالی ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔